اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری 213 آیت ہم نے کی تھی اور اب آپ 214 آیت کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے اور پیچھے کی آیت سے بھی لنک کرے گی کہ وہ لوگ جو حق جاننے کے لیے اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، وہ لوگ جو حق جاننے کے لیے اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ وہ اختلاف کو دور کریں، اور نبیوں کے ساتھ ایک کتاب بھیجتے ہیں تاکہ اس کتاب سے وہ اس اختلاف کو دور کریں اور وہ حکم دے اس کتاب سے لوگوں کو۔ اچھا، اب آج آیت 214 ہماری ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور جب آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جب آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو آپ دیکھو اوپر کی ساری آیتوں کو آپ یہاں پر ذرا غور سے اپنے دماغوں میں ریوائز کرو کہ اللہ بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ دیا، یعنی اس نے اللہ کے لیے دنیا میں کتنی محنت کی ہوگی، کتنے پرابلمز آئے ہوں گے۔ تو یہاں آیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بینات دی ہیں، اس کو تم کو سمجھنا ہے، اس کو آگے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو لوگوں میں پہنچانا ہے، حق بات کو جاننے کے لیے محنت کرنی ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے بغیر محنت کی تم جنت میں چلے جاؤ گے صرف لا الہ الا اللہ کے نام پر؟ اگر یہی بات تھی تو پہلے کے لوگوں کو اتنی محنت کیوں کرنی پڑی؟ یہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بات تو بتا رہے ہیں کہ تم نے پہلے کے لوگوں کی بات تو جانی ہوگی، آئی ہوگی تمہارے پاس بات۔ مستہم البأساء، چھوا ان کو تکلیف نے، والضراء مصیبت نے، والزلزلوا، بأساء کو بھوک بھی بولتے ہیں، تکلیف بھی بولتے ہیں، اور والزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، یعنی اتنی مشکل آئی کہ وہ ہلا دیے گئے، ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں۔ آپ خود سوچو کہ اللہ ہم کو یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے غور کیجئے کہ ایک اور آیت آتی ہے کہ مَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ، یہ کہ ابھی آزمایا نہیں ہے تم میں سے صبر کرنے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو۔ تو وہاں بھی اللہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو خالی کہو گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تم کو جنت مل جائے گی؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے جنت کو پانا۔ یہاں بھی اللہ ہم کو یہی بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس جنت کے اصول کے لیے تمہیں بات تو سنی ہوگی تم نے، یعنی قرآن میں پڑھی ہوگی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی کہ کتنی انہوں نے مشکلیں برداشت کی، ان کو کتنی تکلیفیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے۔ یعنی اتنی تکلیفیں، بندہ ہلتا کب ہے؟ پورا ہل جاتا ہے، جیسے ابھی فلسطین ہل رہا ہے، جیسے اس کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی تکلیفیں آئیں اور وہ ہم جیسے کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، وہ اللہ سے بہت پیار کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، رسول کے ساتھ بھی جو ایمان لائے تھے انہوں نے بھی، اور رسول نے بھی کہا متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ یعنی وہ اتنے تھک چکے ہوں گے نا کہ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ یعنی اتنا آزمایا گیا ان کو۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ ایمان والے لوگ تھے، وہ ہم سے بہت زیادہ اللہ والے لوگ تھے، وہ بہت اللہ سے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے کیا نہیں کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم کو بیٹھے بٹھائے بس لا الہ الا اللہ والے ہیں، بس تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں،
نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو جنت مل جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں بھی آزمایا نہیں ہے تم کو جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، مجھے اور آپ کو بھی محنت کرنی ہے۔ آج پتہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محنت کیا ہے؟ کہ جو دین میں اتنی ملاوٹیں کی ہیں نا، ہم کو اس کو دور کرنا ہے، ہم کو لوگوں کو حق بتانا ہے، ہم کو حق جاننے کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم کو اللہ کے آگے حق کو جاننے کے لیے گڑ گڑانا ہے، دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور قرآن میں یہ آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں کہ مرنے سے پہلے لوگوں کو حق بتانا ہے۔ یعنی جب ہم جانیں گے تو ہی بتائیں گے نا، اپنے بچوں کو بتانا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی بات ہے، اس دن کی بات ہے جس میں مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا کہ کیا کر کر آئے ہو۔ آج کا سب سے بڑا جہاد میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم کو حق کی کھوج لگانی ہے، اور حق کو اگر جاننا ہے تو سب سے پہلے اس قرآن کو ہم کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، ہر طرح سے کوشش کرنی پڑے گی، گر گرانا پڑے گا اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو بتا دیجیے، مجھے حق پر چلنے والا بنائیے یا اللہ، اور مجھے حق لوگوں تک پہنچانے والا بنائیے، کیونکہ اس کے بغیر میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محنت تو کرنی پڑے گی، نفس کو مارنا پڑے گا، جیسے یہ رمضان کے مہینے میں نفس کو مار رہے ہیں نا، ہم کو پورے 11 مہینے نفس کو مارنا پڑے گا۔ مجھے آپ کو تو کوئی جنگیں نہیں لڑنی پڑ رہی، کوئی بھوکا نہیں رہنا پڑ رہا، کوئی ہجرت نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی بزنس چھوڑ کے نہیں جانا پڑ رہا، کچھ اور نہیں کرنا پڑ رہا۔ اس کے ہم کو کیا صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور اے سی میں اور پنکھے میں اور درد سن کر جنت مل جائے گی؟ نہیں، ہم کو اپنے آپ کو پر محنت کرنی ہے، اپنی پرسنالٹی کو اللہ والا بنانا ہے، اپنی پرسنالٹی کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا ہے، ایسی پرسنالٹی بنانی ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عزم کریں گے اسی رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم آپ کے بہت پیارے بندے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ایک خواہش ہے دل میں کہ بالکل ویسی بن جاؤں جیسا آپ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ مرنے سے پہلے ویسی بن جاؤ۔ اللہ بدل نہیں رہی ہوں، آپ پلیز بدلنے میں میری مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھ پر رحمت نہیں کی تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی خاص رحمت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے مہینے میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بہت پیاری بندی بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ بالکل چلتا پھرتا قرآن ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن سے حق دکھا دیجیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بات فرماتے ہیں کہ ان کو کتنا آزمایا گیا کہ وہ اتنے مضبوط لوگ بھی بول اٹھے کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، متی نصر اللہ۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا۔ انسان ہو جاتا ہے نا، اس پر میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ فرعون کتنے سال لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے زیادتیاں کر رہا تھا نا، جبھی تو ان کی ماں کو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا پڑا، اور جب وہ جوان ہوئے جب تک اس کی حکومت تھی اور وہ لوگوں پر زیادتیاں کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا۔ اسی طرح میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فلسطین والے کب سے بھگت رہے ہیں، کب ان کی مشکلیں آسان ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنے بندے سے، مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کا بدلہ دیں گے، ضرور ٹھنڈک دیں گے، اور ضرور ان ظالموں کو نیست و نابود کریں گے۔ ہمارے ملک میں جو آج ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو آج ہوا ہے، جو کہ کبھی ہم شاید سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میرا پلیٹ فارم ہے، بس آپ کی رحمت سے ایک چھوٹی سی چیز ہوں میں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بولوں کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں ضرور بولوں، کہ جو ہمارے ملک میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو ہمارے ملک میں جھوٹ ہے، اور جو ہمارے ملک میں اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ بڑے بکے ہوئے ہیں، میں عام عوام کی بات نہیں کر رہی، عوام بہت اچھی ہے، لیکن جو سب اوپر کھانے والے بکے ہوئے ہیں، آپ دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ضرور رحمت کریں گے۔ اور جو ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لیں گے. جو ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لیں گے. لیکن بس ہم دیکھتے رہیں گے کہ کہیں میں ہمارے بھی گناہ ہیں. ہم کو بہت بخشش مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ امید نہیں چھوڑنی ہے, دل نہیں اپنا مایوس کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے, بلکہ کہنا ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی, لیکن ساتھ میں اپنے عمل کو بھی اچھا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی مدد تو ضرور آتی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو بس بات سمجھنے کی یہاں پر یہ تھی کہ دیکھیں جنت کوئی آسان سودا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کا گھر جس کے لیے میں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں, جب ہمیں نیا گھر لینا ہوتا ہے تو ہم ہر نئی چیز اٹھا کے نئے گھر کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہم اس نئے گھر کے لیے ایک ایک پیسہ لگا دیتے ہیں. ہم جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کہاں کہاں سے سامان لاتا ہے, سجاتا ہے, بناتا ہے. ایک دنیا کا فانی گھر جس میں کبھی کبھار انسان بنا کے اتنی محنت کر کے رہ بھی نہیں سکتا, اس کے باوجود وہ بناتا ہے وہ گھر. وہ ابھی رہنے جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے. میں نے اپنی فیملی میں ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین درجات ان کو دیں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کہاں کہاں سے دبئی سے لائٹیں لا لا کے لگائیں. ایک کا تو سمپل کرتا ہے, ایک نے وہ بھی بہت اچھے انسان تھے, بہت اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے گھر کو بھی ایسا بنایا لیکن رہ بھی نہیں پائے اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ اللہ ہم کو بتاتے ہیں, اتنا فانی گھر پہ میں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں, ابھی کلر کرواتے ہیں, کہیں سے پانی لیک ہوتا ہے تو پورا کلر خراب ہو جاتا ہے نئے گھر میں. یعنی دنیا کا گھر تو ایسا ہے کہ ابھی بناؤ گے ابھی خراب ہو جائے گا, ابھی بارش ہوئی ابھی کلر خراب, ابھی لائٹ خراب, ابھی ٹائل اکھڑ گئی, ابھی کیا ہو گیا, ابھی ویسے ہو گیا. اس کے لیے میرا آپ پوری جان لگا دیتے ہیں. تو کیا وہ جنت کا گھر جس کی مہمان نوازی اللہ کریں گے, وہ کیا اتنا آسان ہوگا ملنا؟ جس میں اگر نہ ملا تو کیا ہوگا؟ یہ فکر ہم کو کرنی چاہیے, جو کہ ہمیشگی کا گھر ہے. ایک دفعہ صرف محنت کرنی, یہاں کے گھر کی طرح نہیں کہ ایک بار محنت کرو پھر بھی جان نہیں چھوٹتی. ایک بار صرف محنت کرنی ہے دنیا میں اور وہ ہمیشہ رہے گا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے محنت کرا لیجئے, پکڑ کے محنت کرا لیجئے اللہ کے لیے. بس اس زندگی میں جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ہم کہیں گے میں اتنے گناہ کر کے آ گئی, ہم کہیں گے ہم تو ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں, اس کے باوجود بھی پورا اعمال نامہ گناہوں سے کیسے بھر گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے معاف کر دیجیے گا اور ہم اتنے اچھے عمل کر لیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 215, یسألونک ماذا ینفقون. اب دیکھیں ایک نیا ٹاپک آیا, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون, کیا کچھ ہم خرچ کریں. یعنی لوگوں کو یہ بھی ایک اختلاف والی بات تھی کہ انہوں نے کہا کیا کچھ خرچ کریں. یعنی لوگوں کو فکر ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال ہم رکھ رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا کچھ خرچ کریں. جواب آیا قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ, آپ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو گے من خیر, کوئی بھی مال, فللوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, قرابت داروں کے لیے, والیتامى, یتیم کے لیے, والمساکین, مساکین کے لیے, وابن السبیل, اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگوں کے لیے. وما تفعلوا, اور وما تفعلوا, اور نہیں تم پاؤ گے, نہیں تم کرو گے, من خیر, کوئی بھلائی, فإن اللہ, بس بے شک اللہ تعالیٰ, بھی اس بھلائی کو, اس خیر کو, علیم, جاننے والا ہے. یعنی یہ پوچھا کہ کیا کچھ خرچ کریں, تو انہوں نے کہا خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, والدین کے لیے خرچ کرو, قرابت داروں کے لیے خرچ کرو, یتیم کے لیے خرچ کرو, مسکین کے لیے خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, وابن سبیل, اللہ کی راہ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے خرچ کرو. لیکن اللہ تمہارے ایک ایک تمہاری نیکی کو اللہ جاننے والا ہے.
یعنی یہ نہیں بتایا کیا کچھ خرچ کرو. ہمارے یہاں تو کہہ دیا نا 2.5% خرچ کرو, سال میں ایک دفعہ خرچ کرو. آپ کو کئی جگہ یہ سوال ملیں گے. ایک اور جگہ آئے گا کیا کچھ خرچ کرو, آنسر آئے قل العفو, یعنی جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے. یعنی اس کا ہم ڈسکس نو نو حرام نو حرام سوری. کیا کچھ خرچ کریں, کیا کچھ خرچ کریں, تو اس پر وہ آئے گا کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ, مطلب ضرورت سے زیادہ مطلب ہے کہ حد سے زیادہ مت رکھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جب وہ آیت آئے گی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ 2.5% خرچ کرو. اللہ نے نہیں فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ خرچ کرو. اللہ نے نہیں بتایا کہ سال میں 2 دفعہ خرچ کرو. اللہ نے کہا خرچ ہی کرتے رہو. اور پھر ایک جگہ قرآن میں آیا کہ 5واں حصہ خرچ کرو. اور میں آپ کو بتاؤں 5واں حصہ صرف میں نہیں کہہ رہی, مجھے کرسچن نے بھی بولا. مطلب ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں سملرٹی. آغا خانی کو تو ہم نہیں اتنا وہ کرتے نا, حالانکہ وہ مسلمان ہیں. انہوں نے بھی بولا, میری فرینڈ ہے بہت کلوز, وہ بھی مجھے بولتی ہے. یعنی کہیں یہ موجود ہے, حالانکہ قرآن سے یہ جو 5واں حصہ ہے, یہ جو جنگ کرنے جب گئے تھے اور جو ادھر سے مال ملا تھا اس میں آتا ہے, اس کی ٹاپک میں ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب جنگ کرنے گئے تھے اللہ کی راہ میں, وہاں سے ان کو کچھ مال مل گیا, اور اس میں بھی جب اتنا خرچ کرنے کا, تو آپ سوچو ہم عام لوگ ہیں, ہمارے اوپر کتنا ہوگا. ہم تو جنگ کرنے بھی نہیں گئے, وہ تو ان کے لیے تو بڑی بات تھی نا کہ جنگ کرنے گئے, جو مال ہے وہ اب رکھ لو. یعنی میں تو اس کو اس سے میچ کرتی ہوں کہ جب وہ مال ہے اس پہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ تو رکھ لو, لیکن اس پہ بھی کہہ رہے ہیں خرچ کرو. تو سوچیں آپ میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کہیں 2.5% کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہیں سال میں ایک بار خرچ کرنے کا نہیں کیا. ورنہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے سب کو بھیک منگا بنا دیا. ہم کہتے ہیں بس سال میں ایک بار خرچ کرو, سال میں ایک بار خرچ کرو. رمضان میں بیچارے سب مانگنے نکل پڑتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. اور ان کو بھی تو خرچ کرنا چاہیے تھا نا تھوڑا بہت, 1 روپیہ 2 روپیہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ 1-2 روپے کی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں 1-2 روپے میں کیا آتا ہے. اللہ تو نیت دیکھتے ہیں. اللہ یہ دیکھتے ہیں میرا بندہ میرے لیے کتنا کیا کچھ کر سکتا ہے, اس کی اوقات میں جتنا ہے وہ اتنا ہی کرے گا نا. اگر میں اور آپ 1000 روپے کرتے ہیں, اور کوئی ایک اور چھوٹا بندہ جو 2 روپے کرتا ہے, جس میں آج کل کچھ بھی نہیں آتا, ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن کسی کو دیکھ کے وہ کر دیتا ہے. وہ کسی کا ایک چپل سلوا دیتا ہے. میں تو کہتی ہوں اس کے لیے بھی, چپل سلوانے کے بھی آج کل 20-25 روپے ہوتے ہیں. اگر وہ سلوا دیتا ہے, کچھ بھی کر دیتا ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیکھ کر اجر دیں گے کہ وہ بیچارہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا, اس نے یہ کیا اور کتنی مشکل سے کیا, اللہ کے لیے کیا, تو اللہ اس کو بہترین اجر نصیب کریں گے. تو ایک تو میرا تو آرگیومنٹ یہ ہے سب سے زیادہ کہ رمضان میں کوئی اللہ تعالیٰ نے صرف خرچ کرنے کا نہیں بولا. ہر مہینے جب بھی آپ کے پاس پیسہ آئے گا, آپ اللہ کی راہ میں نکالو گے. یہ بات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.